نجس مال، مشکوک مال، غصبی مال، یہ وہ مال ہے جو چھونے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارا امام ہم سے کہہ کر کے گیا ہے ان مالوں میں ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میرے بچوں، اتنی اچھی اور سنہری جنت دنیا میں ہم بنا سکتے ہیں اگر امام کے راستوں پر چلیں۔ اگر میرا باپ مر گیا ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں رہ رہا ہوں اور میرے باپ نے اپنی زندگی میں میرے گھر کی میراث نہیں بانٹی اور اب مرنے کے بعد اس گھر کی میراث بٹے گی اور اس گھر میں ایک بھائی کہیں اور رہ رہا تھا، باپ کے گھر میں ہم اکیلے رہ رہے ہیں، اب اگر اس گھر میں میراث بٹنے سے پہلے اور میراث اگر نہیں بیٹی تو اس اپنے دوسرے بھائی کی اجازت کے بغیر اگر ہم نے اس گھر میں نماز پڑھی تو یہ میری نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر میری دو بہنیں بھی تھیں اور مثلا ہم اکیلے بھائی تھے، اب بہنیں بیاہ چکی تھی، شادی ہو چکی تھی، اپنے شوہروں کے گھر تھی، ان بہنوں سے ہمیں اجازت لینا ہوگی۔ کون بہن ہے جو اپنے بھائی کو بے گھر کر دے؟ ہے ہماری ہندوستان کی کوئی ایسی بہن جو یہ کہے کہ ہمیں اس گھر سے حصہ چاہیے ولو اس گھر کو بیچنا پڑے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی بہن ایسی بھی ہوگی۔ لیکن اس بہن کی محبت کا جواب کیا اتنے سے سوال سے نہیں دیا جا سکتا؟ میری بہن، اس میں تمہارا بھی حق ہے، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس میں نماز پڑھوں؟ اس بہن کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ممکن ہے وہ کہے یہ حصہ میں نے آپ کو بخش دیا، بجائے اس کے بھائی کا جواب یہ ہوتا ہے مگر تمہاری شادی نہیں کی تھی ہم لوگوں نے؟ شادی میں تو تم اپنا حصہ لے گئی تھی۔